بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، آج جمعرات ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہر جمعرات اور جمعے کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پرنس آف ہیلنگ پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد. جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور میں نے اس سے قبل بھی یہ کہا کہ اس پروگرام میں اور خاص طور سے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم ایسے اچھوتے موضوعات پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ جو شاید یا تو ان موضوعات کو بات ہی نہیں کی جاتی ہے، یا اگر بات کی بھی جاتی ہے تو بہت مختصر، لیکن ہم بہت ڈیٹیل میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن پچھلے جمعے کو جو ہم نے بات کی تھی وہ ہم نے ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کے حوالے سے بات کی تھی، ڈاکٹر صاحب کے ایفرٹس کے حوالے سے بات کی تھی کہ کیا جد و جہد انہوں نے اپنی زندگی میں کی کہ آج اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام، یہ مرتبہ عطا کیا. پوری دنیا میں لوگ ان کی انٹروڈیوس کی ہوئی جو اسٹرانگسٹ انرجی ہے، ہیلنگ پاور ہے، اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. وہ گفتگو ہم جاری رکھیں گے. جی ڈاکٹر صاحب، ہم نے پچھلے پروگرام میں جو بات کی آپ کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کی ایفرٹس کے حوالے سے، اور ایک جملہ تو میرے ذہن میں ہمیشہ آپ کا کہا ہوا وہ گھومتا رہتا ہے کہ جو آپ کی خواہش ہے کہ مرنے کے بعد بھی آپ لوگوں کے دلوں میں آپ زندہ رہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ خیال آپ کو بہت کم عمر میں آ گیا تھا کہ کوئی ایسا کام ضرور کرنا چاہیے کہ مرنے کے بعد، موت تو برحق ہے، مرنے کے بعد بھی لوگ آپ کو یاد رکھیں، لوگوں کے دلوں میں آپ زندہ رہیں. اور وہی ٹارگیٹ آپ لے کر چلے اور آپ نے ماشاءاللہ بہت کامیابی حاصل کی. پوری دنیا نے جس کو سراہا، خاص طور سے جو جاپان کے جو گرینڈ ماسٹرز تھے انہوں نے اس کو بہت زیادہ سراہا، اور پوری دنیا میں اس سے اس وقت بھی کہیں نہ کہیں استفادہ حاصل کیا جا رہا ہوگا. تو بات جو ہم نے کی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے پھر اس کے بعد جب بہت سے توانائیاں اور بہت سے چیزیں آپ نے حاصل کی تو پھر آپ کو خیال آیا کہ کیوں نہ ایک انسٹیٹیوٹ کھولا جائے اور وہاں پہ اس علم کو کہ جو آپ نے حاصل کیا لوگوں تک پھیلایا جائے تاکہ وہ پھر مزید انسانیت کی خدمت کر سکیں. تو آپ نے لاہور میں زیل سائنسز انسٹیٹیوٹ قائم کیا. اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں تو کیسا رسپانس آیا لوگوں نے؟ آپ نے بتایا تھا کہ کچھ پروفیشن جالسی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم وہیں سے باہر تاکہ لوگوں کے وہ بات بھی ذہن میں تازہ ہو جائے کہ کیا رکاوٹیں آئی اور پھر کس طرح سے آپ کامیابی کے راستے پر دوبارہ گامزن ہو گئے. جی بالکل. لوگوں ایک تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے دل کی ایک میری باتیں آپ کو یاد رہتے ہیں. کافی عرصہ پہلے میں نے یہی کہا کہ انسان کے ایک مقصد ہونے چاہیے جو انسان کے دل میں رہنے چاہیے، جس دنیا سے چلا بھی جائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ مقصد ہر انسان کی ہونی چاہیے، اور آپ اس لیے اپریشیٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کے خود بھی یہی مقصد ہے. تو بات یہ ہے کہ میں جب پہلا تھوڑا سا ڈر ہوتا تھا مجھ میں کہ میں اگر ویسے بغیر ہی کسی کچھ کیے بغیر اس دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے بہت عجیب لگے گا اور میرے جو خواہش ہے وہ پوری. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے تحریری کی، ایک بکس لکھی، ریسرچ کیے اور کچھ نئے ہیلنگ سسٹمز دنیا کو انٹروڈیوس کرایا جسے ورلڈ موسٹ پاورفل ہیلنگ سسٹم کہتے ہیں. سمدھا ورلڈ موسٹ پاورفل ہیلنگ سسٹم یہ انٹروڈیوس کرایا میں نے. یہ میں نے دریافت کیے، ڈسکور کیے، پھر میں نے دنیا کو انٹروڈیوس کرایا. صحیح.
تو میری ڈسکوریز میں سے ایک ڈسکوری یہ تھا جو دنیا میں لوگوں کے درمیان جو میٹا فزکس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، جو ہیلنگ سائنس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، جو ٹریٹمنٹ کی دنیا سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ان میں ایک حیران کن قسم کے یہ ہلچل دنیا میں مچا دیے اس ڈسکوری نے، اس دریافت نے. مجھے یہاں پر تقویت ملا، طاقت ملا کہ اب میں نے کچھ کر چکا ہوں انشاءاللہ. جب میں نے HMF ہیومن میگنیٹک فورس، جو دنیا کا ایک بہترین سکسیسو فارمولہ ہے، فار سکسیس ایک فارمولہ ہے جو کامیابی کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، اپنی شخصیت میں بہتری لاتے ہیں اور مثبت تبدیلیاں لاتے ہیں، اچھی زندگی، پرسکون زندگی گزار لیتے ہیں، نفسیاتی طور پہ ہم پرسکون رہتے ہیں اور صحت کے حوالے سے بھی بہتری آتے ہے. اسے ڈیلی، ویکلی، منتھلی، ایئرلی گولز کو جب میں نے آزمایا لوگوں پہ کہ اچیو ہو رہے لوگوں کے گولز ڈیلی ویل، تو مجھے ایک اور طاقت ملا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ بھی میری ڈسکوری میں نے ڈسکور کی ہے اور میں نے دنیا کو انٹروڈیوس کرایا. ایک اور طاقت مجھے ملا تو جب میں نے تحریریں کی، کتابیں لکھیں، تو ایک اور طاقت مجھے ملا. صحیح. جب میں نے دنیا کو یہ انٹروڈیوس کرایا اور سٹوڈنٹس بنائے اور الحمدللہ لاکھوں کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا اس سے، تو مجھے اور زیادہ طاقت ملے الحمدللہ، اور پاور ملے مجھے الحمدللہ. تو اس لیے میرا ایم یہی چیز تھے، مگر چونکہ یہ پوری ہو گیا، اب میرا ایم کچھ اور ہے اس سے بھی بڑھ کے، کیونکہ انسان کا ایک ایم ختم ہو جاتا ہے تو دوسرے ایم پہ جانے چاہیے. جیسا قبل اس کے کہ ہم آپ کے دوسرے ایم کی طرف آئے، وہ بھی ڈیفینیٹلی کچھ جو ابھی تک آپ نے اچیو کیا ہے، اور وہ بھی ایم ایسا ہی ہوگا جس میں انسانیت کی فلاح، انسانیت کی بہبود اور انسانیت کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا آپ کارنامہ انجام دینا چاہیں گے کہ جس سے پوری دنیا کے لوگ استفادہ کریں. میں ابھی تھوڑا سا پیچھے رہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے یہ شروع کیا آج سے 20 سال پہلے لاہور، اور اب آپ کراچی میں ہیں، آپ کا ذیل سائنسز انسٹیٹیوٹ ہے، تو کیا رسپانس کیا رہے؟ آپ نے پچھلی مرتبہ بتایا تھا کہ کچھ لوگوں نے رکاوٹیں ضرور کی، لیکن جب وہ رکاوٹیں ختم ہوئیں اور لوگوں نے آنا شروع کیا، تو اس کے بعد کیا رسپانس لوگوں کا رہا اور کس طرح رکاوٹیں بعد میں بھی ختم نہیں ہوئی. اچھا، رکاوٹ تو ہر چیز میں ہوتی ہے، پاسبل نہیں ہے. انسان اگر یہ سوچتا ہے کہ کسی چیز میں کوئی رکاوٹ نہ ہے تو اس کام کا مزہ بھی نہیں آتا ہے. رکاوٹ آنی چاہیے، انسان تجربات اس سے سیکھتے ہیں. انسان میں تو مشکلات کو یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ مشکلات آ گئے اور یہ تو بڑی مصیبت ہے، اور یہ تو میں مصیبت نہیں سمجھتا ہوں اس کو. اچھا، کیونکہ اللہ نے اتنا کچھ دیے ہمیں، اتنا خوبیاں دیے، اتنی اچھائیاں دیے اللہ تعالیٰ نے. یہ بڑا کرم ہے اللہ کا، ان کو شکریہ ادا کرنی چاہیے. رکاوٹیں تو آتے ہیں، اس کو فیس کرنا پڑتا ہے، اس سے لڑنا پڑتا ہے، اس کو ختم کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، میں رکاوٹ سے نہیں ڈرتا ہوں، اور رکاوٹیں ایک نہیں ہزاروں کروڑوں رکاوٹیں ہوتے کہ کوئی بھی، بالخصوص اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں تو اس میں رکاوٹ اور زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ ایک تو شیطان انسان کے ساتھ ہوتا ہے، پھر دوسرے لوگوں کو شیطان دوسرے لوگوں کے اندر ہے جو اچھا کام کو نہیں چھوڑنا چاہتا ہے، ان کے لیے نیگیٹو سوچنا چاہتا ہے، کیونکہ شیطان ان کو بھڑکاتے ہیں. جس طرح ہم نے پچھلے دفعہ ہم نے کہا تھا، پچھلے پروگرام میں ہم نے کہا تھا نا کہ یہ ایک ایسا ہے، پچھلا جمعے کو ہم نے کہا تھا، یاد ہے آپ کو، کہ انسان کی جو سائیکی ہے، سائیکولوجی ہے، وہ سب سے پہلے زیادہ نیگیٹو چیزوں کو لیتے ہیں، نیگیٹیوٹی کو زیادہ فوکس اس کے ان پہ ہوتا ہے. تو آپ بتائیں کہ
اگر کوئی شخص پھر شیطان ہے انسان کے ساتھ، دین کے حوالے سے شیطان ہے، تو وہ ہمیشہ اچھے کام کے لیے وہ برائی پہ لے آتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. شفا میں ہم نے کہا تھا کہ شفا اللہ کی طرف سے ہوتے اور کئی بار پروگرام میں کہا، اور شفا کوئی شیطان، کوئی جادو، کوئی چیز دے نہیں سکتا ہے. اگر شفا جادو میں ہے یا شیطان میں ہے تو توبہ نعوذ باللہ، تو پھر تو وہ ہم اللہ تعالیٰ کے اور اس طرح شیطانی طاقتوں کے ہم فرق کہاں سے کر سکتے ہیں؟ اللہ تو صرف اچھا ہی کرتا ہے انسان کے لیے، اور شیطان جو ہے برا کرتے ہیں، جادو جو ہے برا کرتے ہیں، الٹا کرتے ہیں. خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم پڑھیں اور احادیث پڑھیں. ٹھیک ہے، تو لوگوں نے ایسے لوگ جن کے مائنڈ پہلے ہی نیگیٹو ہے، ڈری ہوئے لوگ ہیں، اور یا ڈری ہوئے لوگ، وہ سب سے پہلے اچھی چیز کے لیے نیگیٹو سوچتے ہیں، کیونکہ اس کے پاس نالج نہیں ہوتا. جب انسان کے پاس نالج نہیں ہے اور ایک ایسے کام ہو رہے ہیں، میریکلز جسے کہتے ہیں، ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگ ٹھیک کر رہے ہیں بغیر دوائی کی، بغیر کوئی سائیڈ ایفیکٹ کے. ایک ذرے برابر ابھی تک کسی کو ایک ذرے برابر کوئی نقصان الحمدللہ سمجھا کے نہیں ہوئے. کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا، سکندر صاحب ابھی تک ایک ذرے برابر کوئی نقصان کسی کو ہوا نہیں. صحیح. تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی پیور طاقت ہے، شفا ہے، اس میں پیورٹی ہے، انسانیت کے حوالے سے کہہ دے، ہر حوالے سے. لیکن اس میں پھر بھی رکاوٹیں آئیں. رکاوٹیں کیسے آئی کہ لوگوں کے مختلف نیگیٹو ذہن ہوتا ہے، ایک دم نیگیٹو کوئی چیز کو لیتا ہے، اچھی چیز کو دیکھتے ہوئے. سائیکولوجی ہے انسان کی، وہ ہم کہتا کچھ اور ہے، وہ سمجھتا کچھ اور ہے. کبھی کبھی ہم ٹیچ کرتے ہیں، سب لوگ صحیح نہیں سمجھتے ہیں. آپ کہتا کچھ اور ہے، وہ سمجھتا کچھ اور ہے. اور اس غلط فہمی میں انسان کبھی نہیں ہونی چاہیے، خوش فہمی میں کہ میں نے صحیح طریقے سے لوگوں کو سمجھا دیا. بہت مشکل ہے لوگوں کو سمجھانا. کسی بھی اچھے کام کے لیے تو بہت مشکل ہے آج کل بالخصوص. ہاں کوئی بھی ایسا کام جو مضر صحت تو آپ کر رہے ہوں گے تو لوگ بہت سے ہیں جو آپ کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں، وہ پھر آپ سے گھبراتے بھی ہیں. آپ اگر اچھائی کرتے ہیں تو لوگ آپ سے گھبراتے نہیں، سوء استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلو اس کے ساتھ جو بھی کرے وہ تو کوئی بات نہیں، یہ نہیں کیا کہنا. یہ بھی ہے ایک اچھا کام کرنے والے کے لیے. لوگ ڈھونڈتے ہیں ایسے لوگوں کو تاکہ اس کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرے، اس کو کچھ بھی کرے ان کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے کچھ کہنا ہی نہیں ہے تو جو مرضی کر لے ان کے ساتھ. اسی طرح لیکن جو بری لوگ ہیں ان سے ڈرتے ہیں، یار تیز لوگ ہیں، چالاک لوگ ہیں، ہمارے لیے خطرہ ہوگا، ہمیں کوئی نہ کوئی نقصان پہنچائے گا، دور رہتے ہیں ان سے. یہ ہے. تو آپ بتائیں کہ ایک اچھا کام کرتے ہوئے آپ خود سوچیں کہ کتنے رکاوٹیں آتے ہوں گے اس میں. ڈیفینیٹلی لوگ آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، لوگ آپ کو غلط سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، لوگ کے برداشت نہیں ہوتے ہیں، کچھ لوگ ویسے ہی جلس ہوتے ہیں. انہوں نے پھر کون سی ڈسکوری، اگر اس نے ڈسکوری کی ہے تو یہ ڈسکوری نہیں ہوگی. صحیح. بالخصوص پھر اس ملک میں جب انسان رہتا ہے وہ تو بالکل حقیر سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہاں پاکستانی کون سے ڈسکوریز کر سکتے ہیں. پاکستانی آپ دیکھیں